اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نور کے 6 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اسے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ نور حقیقت کا انکار کرنے والوں کے اعمال کی مثال کسی چٹیل میدان میں شراب کی طرح ہے جو کہ فریب نظر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ قانون مکافات ایسے لوگوں کو اپنے گرفت میں لے کر ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نور کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی شکل قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ نور رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 41 سے 50 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ ہر ایک کو معلوم ہے اپنی صلات اور اپنی تسبیح۔ واللہ علیم بما یفعلون۔ اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہر ایک نوع ایک امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہر نوع کے لیے اللہ کی عبادت کا ایک خاص پروگرام ہے۔ اس مخصوص پروگرام کو اللہ تعالیٰ نے تسبیح کہا ہے اور اس تسبیح سے دوسری نوع واقف نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، اسی کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اور نہیں ہے کوئی شے مگر تسبیح کر رہی ہے اس کے حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح۔ بے شک وہ علم والا مغفرت دینے والا ہے۔ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر بھی زندگی کی مخصوص قدریں موجود ہیں اور ہر نوع اپنی مخصوص قدروں پہ زندگی گزار رہی ہے۔ قرآن کریم نے انسان کے علاوہ کائنات کی دیگر مخلوقات کا بھی ذکر کیا ہے اور ہمیں ان پہ غور و فکر کی ترغیب دلائی ہے۔ دوسری مخلوقات پر غور و فکر کرنے سے کائناتی شعور حاصل ہوتا ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ صرف انسان کا ہی خالق نہیں بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات کا خالق ہے اور رب بھی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہیں، یعنی تمام کائنات کو رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہی ملتی ہے۔ اللہ کی ربوبیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی منظم نظام کے تحت ہوتی ہے۔ اس نظام کے اندر ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی غلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ بس ہر نوع ایک امت ہے اور اپنی امت پہ اپنے رب اور اپنے آقا کی عنایتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ بندگی کا تقاضا یہی ہے، چنانچہ ہر امت میں سے انہی کی جنس سے ایک رسول ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے انہیں بندگی کے آداب سکھاتا ہے اور انہیں خاص اعلام کے ذریعے اس کی اطلاع دیتا ہے۔ انسان اور جنات کے سوا باقی تمام مخلوق میں الہام الہی مخلوق کی جبلت اور فطرت بن کے کام کرتی ہے جس میں اس نوع کا ذاتی ارادہ شامل نہیں رہتا۔
بلکہ الہام الہیہ پہ ہی ان کے ذہن حرکت کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ وہ غیر مکلف کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہد کی مکھی پر وحی کا ذکر اسی ضمن میں کیا ہے کہ مخلوق کے اندر واقع ہونے والی ہر وہ حرکت جو امر الہی پر ہو، وہ حرکت مخلوق کی صلاۃ اور تسبیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر بغیر چونو چرا کے عمل کرنا، اللہ کی صلاۃ قائم کرنا اور تسبیح میں رہنا ہے۔ صلاۃ امر الہی ہے، صلاۃ قائم کرنا امر الہی کو جاننا اور علوم و حکوم کو پہچاننا ہے، جبکہ تسبیح کرنا اس حکم الہی پہ کاربند ہونے کا نام ہے۔ صلاۃ اور تسبیح کا مفہوم قرآن کریم نے نہایت واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کا رشتہ بندگی کا ہے۔ بندگی ایمان ہے، خود سپردگی ہے اور بے چونو چرا حکم کی تابعداری کا نام ہے۔ ایسی ہی تابعداری اور حکم بندے کے لیے دائمی صلاۃ اور تسبیح ہے، جس پر وہ اللہ کے قول کے مطابق لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، چلتے ہوئے، جاگتے ہوئے ہر حال پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اللہ کی فکر ہے، جس فکر کا مظاہرہ وہ اپنے بندوں کے ذریعے چاہتا ہے۔ ہمیں یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہاں ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ ہم سب کو لوٹ کر اسی کے پاس پہنچنا ہے اور اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہانک لاتا ہے بادل کو، ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، پھر جوڑ دیتا ہے ان کو باہم، پھر کر دیتا ہے انہیں تہ برتہ۔ فتر الودق یخرج من خلالہ، بس تم دیکھتے ہو بارش نکلتی اس کی خلا سے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان کے لامحدود وسعت سے جس میں ٹھنڈ ہے۔ وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، سو ڈال دیتا اس کو جو چاہتا ہے اور پھیر دیتا اس سے جو چاہتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کا کوندہ لے جائے بصارت۔ انڈر لائن لفظ ہے وَدَق، واو دال کاف سے بنا، پانی ٹپکنا یا بارش جب وہ بادلوں سے نکلے، ٹو ڈراپ رین۔ سنا سین نون واو سے بنا، تیز چمک، فلیش، برائٹنس۔ اللہ تعالیٰ کی انہیں نشانیوں میں سے ایک پانی کا نظام ہے۔ یہ مائع کی شکل میں جھیلوں اور سمندروں، گیس کی شکل میں ہواؤں اور برف کی شکل میں بلند پہاڑوں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک انتہائی خوبصورت نظام وضع کر رکھا ہے، جس کے تحت یہ مختلف حالتوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ سورج کی تپش کی بدولت آبی بخارات ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہوائیں انہیں اٹھا کر اس جگہ لے جاتی ہیں جہاں پہ بارش برسانا مطلوب ہوتا ہے۔ وہاں پر ہوا کے دباؤ کی وجہ سے بادلوں کی ایک دوسرے پہ تہیں بن جاتی ہیں اور پھر اسی دباؤ کے تحت ان میں سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، جسے ہم بارش کہتے ہیں۔ فضا کی اوپری سطحوں میں درجہ حرارت نہایت کم ہے، اس لیے بعض اوقات پانی کے وہ قطرے اولوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور حکم ربی کے مطابق برستے ہیں، جبکہ کچھ برف بن کر زمین اور پہاڑوں پہ جم جاتے ہیں۔ بادلوں میں منفی اور مثبت چارج بھی ہوتا ہے، اور جب مختلف سمتوں کے بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ترتیب دیے ہوئے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی بارش جہاں اکثر مخلوقات کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہے، وہیں پہ کچھ لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔
युकल्लिब अल्लाह लैल व नहार, उलटता पलटता है अल्लाह ताला लहल व नहार। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, बेशक इसमें इबरत है नगाह वालों के लिए। वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन, और अल्लाह ताला ने खलक फरमाया है हर एक जानदार पानी से। फमिनहुम मन यमशी अला बतने, तो इनमें से कोई चलता है पेट के बल। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और इनमें से कोई चलता है दो पांव पर। वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और इनमें से कोई चलता है चार पर। यखलुकुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, खलक फरमाता है अल्लाह ताला जो चाहता है, बेशक अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। अंडरलाइन लफ्ज़ है यमशी, मीम शीन ये से बना, चलता है वक्त। अल्लाह ताला ही रात और दिन का उलट फेर कर रहा है, और इसमें उलुल अब्सार के लिए सबक है। ये सबक हासिल करने के लिए उलुल अब्सार यानी साहिब नगाह लोग हैं जो अल्लाह ताला की निशानियों को देख के उस पर गौर व फिक्र करते हैं। हम सबको ये हकीकत मालूम होनी चाहिए कि जिस देखने में ज़हन मरकूज ना हो वो देखा या ना देखा बराबर है। निगाह का तकाजा देखना और तफक्कर करना है। इस तरह से ज़ाहिर और बातिन दोनों रुखों में एक तहरीक पैदा होती है, और इन तहरीकात का बायस इल्म है। इंसानी शऊर पे इल्म के इतला के मतलब दर्जात हैं। नगाह इनमें से जिस दर्जे में इल्म की रोशनी देखती है उसी दर्जे में उसकी फिक्र उसको मानी पहनाती है। लैलो निहार से मुराद महज रात और दिन का अदल बदल नहीं, बल्कि इससे मुराद जिंदगी के हर शोबे में होने वाली लगातार तब्दीलियां हैं। इसकी मिसाल पानी का निज़ाम है, जिसकी वजाहत इससे पिछली आयत में हुई कि किस तरह से पानी मुख्तलिफ हालतों में तब्दील होता रहता है। इसी पानी से अल्लाह ताला ने अनवा इकसाम की मखलूक़ात पैदा की है, और इनमें से हर एक अलग नौ और उम्मत है। लक़द अंज़लना आयतिन मुबय्यनात, तहकीक हमने नाज़िल फरमाए निशानियां खोल बयान करने वाली। वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तकीम, और अल्लाह ताला हिदायत फरमाता है जो चाहता है सिराते मुस्तकीम की तरफ। व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अताना, और कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह ताला और उसके रसूल पर और हमने इताअत की। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम मिन बाद ज़ालिक, फिर रूगर्दानी करता है एक फरीक इनमें से इसके बाद। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, और नहीं है ये ईमान वाले। अल्लाह ताला ने अपनी कर्मवाजी के साथ अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान की हैं, ताकि हम इन पे गौर व फिक्र करके उन्हें सही तरह से समझ लें। किसी भी बात को सही तरह पे समझने के लिए इंसान का गैर जानबदार होना जरूरी है। अगर ज़हन गैर जानबदार नहीं होगा तो मानी पहनाने में मसलहतें शामिल हो जाएंगी। इस लिहाज से हर शख्स को तर्ज फिक्र के दो जाविये हासिल हैं। एक जाविया तो ये है कि आदमी अपनी ज़ात से अलग होकर सोचता है, और दूसरा जाविया ये है कि आदमी अपनी ज़ात को सामने रखकर गौर व फिक्र करता है। अब जो शख्स अपनी ज़ात को सामने रखकर तजस्सुस करता है उसके ऊपर हक़ाइक़ मुनकशिफ नहीं होते, जबकि वो बंदा जो गैर जानबदार रह के गैर तफक्कर के साथ गौर व फिक्र करता है उसके ऊपर हक़ाइक़ मुनकशिफ हो जाते हैं। फितरत में हम अपना एक अलग मकाम रखते हैं। ये मकाम हमें उस हस्ती ने जो तमाम अनवा से मावरा है और तमाम अफराद कायनात पे फजीलत रखती है अता किया है। ये अता एक फाजिल अकल या तफक्कर करने की सलाहियत है। इल्म हकीकी का तालिब इल्म अपने मुशाहिदे और तजज़िये के बिना पे इस मकसद से आशना हो जाता है कि कायनात के अनासर की तरतीब, हमांगी, नज़म, अफादियत और मकसदियत चश्मे शऊर की कार फरमाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जिसके हुक्म पर अज़ल ता अबद
نظام حیات اور کائنات قائم ہے، اور ہماری فلاح اس ہستی اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرنے میں ہے۔ جبکہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے اور ان کی اطاعت کے دعوے کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ اس اطاعت یعنی عملی پہلو سے روگردانی کرتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے اپنے قول کا ثبوت اپنے عمل سے نہیں دیا، اس لیے ان کا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ حکم فرما دیں ان کے مابین، اذا فریق منہم معرضون، جبھی ایک فریق ان میں سے اعراض کرتا ہے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ہوتا ہے ان کے لیے کوئی حق تو وہ آتے ہیں اس کی طرف فرما بردار ہوتے ہوئے۔ مذعنین زال عین نون سے بنا، حکم کی تعمیل کرنا، they will come in submission۔ ایسے لوگوں کو جب کبھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں تو وہ اس بات سے کنی کتراتے ہیں۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو بڑے فرمان برداروں کی طرح دوڑے چلے آتے ہیں۔ وہ لوگ اس حقیقت کو بھلائے ہوئے ہیں کہ جب تک وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنا حاکم اور ان کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کریں گے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم کو ہی منصف جانے اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے، پھر نہ پائیں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں اسے خوشی سے۔ آفی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دل میں مرض ہے یا وہ کسی خود فریبی میں ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو خوف ہے کہ بے انصافی کریں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں۔ یحیف ہے یہ فے سے بنا، فیصلہ کرنے میں ایک طرف جھک جائے گا، مسجد۔ دعوی ایمان کے باوجود حق سے روگردانی کرنے کی وجوہات اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں کوئی بیماری ہو، یا وہ کسی غلط فہمی یا خود فریبی کا شکار ہوں، یا پھر انہیں یہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ زندگی کی حقیقت سے بے بہرا ہیں۔ اپنی اس طرح سے وہ کسی اور پر نہیں بلکہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں۔ سورہ نور کے 6 رکوع کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہر نوع ایک امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہر نوع کے لیے اللہ کی عبادت کا ایک خاص پروگرام ہے۔ اس مخصوص پروگرام کو اللہ تعالیٰ نے تسبیح کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کا رشتہ بندگی کا ہے۔ بندگی ایمان ہے، خود سپردگی ہے اور بے چون و چراں حکم کی تابع داری کا نام ہے۔ ایسی تابع داری بندے کے لیے دامی صلاۃ اور تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی قدرت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک پانی کے نظام ہے۔ یہ گیس، مائع اور ٹھوس تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے اور مخلوقات کی زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ اس نظام پہ غور و فکر سے بہت سے کائناتی اثرات سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ اس بات کے جواب دہ نہیں ہیں کہ لوگوں نے اس پہ عمل کیا یا نہیں۔ قانون ربی کے مطابق ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔